بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں محمد ہارون شنواری ہوں۔ ناظرین کرام، آج انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہم علاقے میں دوسرے ڈسکس کریں گے، 2 گورنرز کی ملاقات ہوئی ہے۔ کون کون گورنر، کس گورنر کی ملاقات ہوئی ہے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد الیکشن کی تیاریاں جاری ہے، الیکشن کب ہونے ہیں اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور آخر میں عمران خان کی جو جیل برو تاریخ ہے اس میں کتنے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جتنے لوگوں نے ابھی تک فارم جمع کی ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ جیلوں میں جائیں گے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے آخر۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں عمران خان کی جیل برو تحریک پہ، ہم بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلے ہم گورنرز کی ملاقات کی بات کریں گے، اور گورنرز نے ملاقات میں کیا کہا ہے وہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، آج جو ہے لاہور میں 2 گورنر، یعنی گورنر پنجاب بلی الرحمان صاحب اور اس کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب نے جو وہ ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں جو ہے وہ الیکشن پر بات ہوئی ہے کہ الیکشن کب کرنا ہے، الیکشن پر فیصلہ کیا ہوا ہے، الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے امن و امان کی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی ہے ان دونوں گورنرز نے۔ ملاقات میں پنجاب گورنر اور الیکشن کمیشن آف پنجاب کی نے انتخابات نے انڈیا جو ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن نہ ہو۔ یہ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پنجاب اور گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گورنر چاہتے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق کہ ہم جو ہے وہ الیکشن 90 دن کے اندر نہ کریں، ہم الیکشن کو ڈیلے کریں، ہم الیکشن کو جو ہے وہ عام انتخابات کے ساتھ کریں، یعنی ہم الیکشن کو نومبر تک جو ہے وہ لے جائیں۔ اور اس کی جو ہے وہ وجہ یہ بتائی ہے کہ آلریڈی جو ہے وہ معاشی بحران ہے، معیشت ہماری انتہائی خراب ہے۔ ایک الیکشن پہ جو وہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر ہم یہ الیکشن کریں گے تو اس پر اربوں روپے خرچ ہو جائیں گے۔ اب یہ ساتھ جو ہے وہ اچھا ہوگا کہ اب نومبر میں قومی اسمبلی کے انتخابات بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی اور پنجاب کے انتخابات بھی کرے۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر جو یہ سوچ رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو آئین توڑ رہا ہے، یہ تو قانون توڑ رہا ہے، پھر آرٹیکل 6 لگایا جا سکتا ہے ان کے اوپر۔ اس کے علاوہ 90 دن کے اندر انتخابات لازمی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ 20 حلقوں سے عمران خان صاحب خود الیکشن لڑیں گے۔ جب وہ 20 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے تو پھر یہ جیتیں گے، اس کو تو پتہ ہے۔ اگر یہ الیکشن جیتیں گے تو پھر وہ دوبارہ استعفیٰ دیں گے، پھر اس پر دوبارہ الیکشن ہوگا، تو اس الیکشن کا فائدہ کیا جس پر جو ہے وہ لاکھوں بلکہ اربوں روپے جو وہ خرچ ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں الیکشن بند کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے والے۔ اگر آئین اور پاکستان کی قانون اور آئین جو عمران خان کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ جو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، جتنے حلقوں سے آپ چاہے آپ لڑ سکتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کیا ہے، پھر پنجاب کا گورنر کیا ہے، پھر خیبر پختونخوا کا گورنر کیا ہے، وہ کیا کرے گا۔ اس کا پروگرام اس ولاق کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ عمران خان کی جیل برو تحریک سے جو وہ لوگ ڈر گئے ہیں، اور ابھی تک جو ہماری انفارمیشن ہے 4 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی فارم بھر دی ہے، جیل مطلب یہ جانا چاہتے۔ اب ذرا سوچئے کہ کپتان کی ایک آواز پر سب لوگ کس طرح جو وہ لبیک کا آواز دیتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ اور لیڈران ہیں جو خود جو ہے وہ جیلوں سے ڈرتے ہیں، باہر ممالکوں میں ہوتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں، جب اس کی حکومت آتی ہے تو پھر واپس سے آ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ عمران خان کی ایک کال پہ جو ہے وہ 4 لاکھ کے لوگوں نے ابھی تک فارم بھر دی ہے، وہ جیل جانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ 10 لاکھ کا ٹارگٹ ہے۔ جب 10 لاکھ لوگ پورے ہو جائیں گے ہمارے ذرائع کے مطابق، پھر یہ جو ہے وہ لوگ جائیں گے جیلوں میں۔ اس کے علاوہ جو ہے جیل برو تحریک پر جو ہے وہ جلدی کام شروع کیا جائے گا۔ اس پر جو ہے عمران خان صاحب اعلان کا انتظار ہے صرف کہ عمران خان صاحب اعلان کرے، لیکن کپتان جو ہے وہ قانونی ماہرین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس حوالے سے یہ فیصلہ ابھی تک نہیں کر سکتا، کیونکہ جب قانونی ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، یعنی آئین کیا کہتے ہیں، ہمارے قانون کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا۔ گرفتاری کی حوالے سے اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی قانونی جو ماہرین ہیں اس کے ساتھ، اور اس کو یہ بتایا جائے گا کہ قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں کہ گرفتاری جو ہے وہ کس سے شروع کرنی ہے، گرفتاری کب سے شروع کرنی ہے، یا آئین اور قانون میں جو ہے وہ گرفتاری کو جو ہے وہ
کیا طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں تفصیلی کہا کر دیا جائے گا عمران خان صاحب کو۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اعلان کریں گے، جب عمران خان صاحب اعلان کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ فردن جو ہے مرحلہ وار سلسلہ جو ہے وہ گرفتاری کا جاری ہوگا، اور پھر لوگ جو ہے وہ گرفتاریاں دیں گے۔ اس کے علاوہ جو وہ انتہائی جو ہے وہ اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ مشرف جو ہے وہ کچھ دن پہلے انتقال کر گئے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ میت جو ہے اس کی آج لایا گیا ہے، کل جو ہے وہ لایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو اس کی آج نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہو چکے ہیں، اور اس کی جو تدفین ہے وہ کر دی گئی ہے۔ کراچی میں جو ہے وہ عمر پرویز مشرف کی جو ہے وہ جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک اپسیٹ یعنی جو نیوز ہے وہ یہ ہے، جو خبر ہے کہ جو سینٹ کے اندر جماعت اسلامی اور اس کے جو حکومت کی اتحادی حکومت ہے، اس نے پرویز مشرف کی دعائے مغفرت سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پرویز مشرف کے لیے جو دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی، اب اگر آپ کے دشمن بھی مر جائیں تو آپ کو جو ہے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، اس لیے ہم اس کی جو ہے وہ دعائے مغفرت نہیں کر رہے۔ اگر انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے تو اس سے زیادہ ظلم جو ہے وہ زرداری کی خاندان اور نواز شریف کے خاندان نے کیا ہے۔ کیا آپ اس کے ساتھ بھی یہی کریں گے کہ آپ اس کے جو ہے وہ بھی جو مغفرت کی دعا ہے وہ نہیں کریں گے؟ اس پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ اگلی ولاگ میں کریں گے۔ گارڈ آف آنر جو ہے اس کو بند کمرے میں دیا گیا ہے، یعنی گارڈ آف آنر جو ہے اس کو پیش کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف میں جو ہے وہ سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں نے جو شرکت کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چیف آف جوائنٹ آرمی جو سٹاف ہے ساحر شمشاد صاحب نے اس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ موجودہ آرمی چیف نے شرکت نہیں کی کیونکہ وہ برطانیہ میں ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق برطانیہ میں انہوں نے نواز شریف سے ملاقات بھی کی ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب بھی اس میں جنازے میں موجود تھے۔ جنرل ریٹائرڈ اشفاق کیانی صاحب بھی موجود تھے۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف صاحب جو وہ ملک سے باہر ہے وہ تو موجود نہیں تھے۔ ایم کیو ایم کی مصطفیٰ کا جو ہے وہ کمال صاحب تھے، خالد مقبول صاحب تھے، فاروق ستار صاحب تھے، فیرور نسیم صاحب تھے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب تھے، خالد صدیقی صاحب تھے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے جو ہے وہ جنازے میں شرکت کی، اس کے علاوہ کسی بھی پارٹی نے جنازے میں جو ہے وہ شرکت نہیں۔ اب ذرا انسان ایک لمحے کے لیے سوچے کہ پرویز مشرف کو جو ہے وہ آج دفنا دیا گیا ہے، پرویز مشرف کی تدفین جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور لوگ کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور ذرا لمحہ جو ہے وہ سوچئے کہ پاکستان کی کتنے سیاستدان لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہے ہیں، پاکستان کے کتنے سیاستدان لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو یہ دن یاد نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آگے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔